السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہم گلاب جامن کیسے بناتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو پریکٹیکل دکھاتے ہیں اور فرسٹ ایکسپیریمنٹ ہے یہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ہے میدا اور یہ بیکنگ سوڈا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہمارے پاس لیکوڈ دودھ اور یہ ہے آئل، ٹھیک ہو گیا۔ ان سب چیزوں کو مکس کریں گے، اس حساب سے آپ یہ را مٹیریل جتنا بھی ہے مکس کر کے اس کو تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں یہ جو ہے نا ملک پاؤڈر ملک یہ بھی ڈال۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈالوں گا ڈرائی ملک، ایک چمچ، یہ 2 ہوگا، یہ 3 چمچ میں نے ڈرائی ملک کے ڈال دیے اور یہ 4 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں ڈال رہا ہوں میدا، 1 2 3 4 میں یہ ساری کوانٹٹی ڈال رہا ہوں۔ یہ تقریباً 3 چمچ ہو گئے، 4 یہ 7 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 1.5 کپ بن رہا تھا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو مکس کر لینا ہوں ایسے ڈرائی کو، آپ ڈرائی ملک اور یہ میدا مکس کر دیں گے، ادھر ہی فوکس رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے مکس کر لیا۔ اب اس کے بعد ڈرائی ملک، میدا، اب میں ڈال لگا ہوں بیکنگ سوڈا۔ یہ ہمارے پاس بیکنگ سوڈا ہے اور یہ آدھے سے بھی کم ڈالنا ہے چمچ، یہ اسپون ہے ہمارے پاس، یہ آدھے سے بھی کم ڈالنا ہے۔ بس بہت ہے اتنا۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس سے جو ہمارے بول ہیں وہ بنیں گے تھوڑی سی موٹے سائز میں، اور جب ان کو تیل میں ڈال کے نکالیں گے نا، جب شیرے میں ڈالیں گے تو اس وقت وہ بکھرے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، یکجان رہے گا اور پھولے گا وہ ہمارا بول جو ہوگا گلاب جامن۔ یہ میں نے ڈال دیا اور میں اس کو مکس کرنے لگا ہوں۔ ڈرائی ملک ڈالنے کے بعد اب میں ڈالوں گا لیکوڈ ملک۔ یہ ہے ہمارے پاس لیکوڈ ملک، یہ ہے ڈچ لیڈی کا۔ یہ آپ نے تھوڑا سا ڈال دینا، آدھا کپ۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ملک نہیں ہو تو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جو ہے آئل یا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میں ابھی کوکنگ آئل ڈالنے لگا ہوں تھوڑا سا، اس کی چکناہٹ کے لیے بال ہمارا آسانی سے بن جائے، بال ٹوٹے نہیں۔ دوستو یہ ابھی ڈو تیار کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ اس میں جو آئٹم ڈالنے تھے وہ ڈال لیے، میدا، ڈرائی ملک، لیکوڈ ملک، کوکنگ آئل۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ڈالیں۔ کوکنگ آئل ڈالنی اس لیے کہ اس میں کریکس نہیں آئیں اور یہ اچھے سے یکجان ہو۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کو جیسے آٹا نہیں گوندتے اس طرح اس کو کیا کرنا، مکس کرنا، یکجان کرنا۔ اچھا، یہ دیکھیں اب میں نے بالکل اچھے سے یکجان کر لیا تھا اس کو۔ یہ ہمارے پاس ڈو تیار ہے۔ اب اس کو 10 منٹ رکھ دینا ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہلکے ہلکے سے چھوٹے چھوٹے سے آئٹم ہیں نا، ذرات ہیں، وہ آپس میں یکجان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو بول ہے اس میں کریک نہیں آئے، بالکل سموتھ بنے۔ اور جب اس کو ڈالیں گے تیل میں، فرائی کر کے نکالیں گے تو وہ ہمارا جو بول ہے وہ پھولے گا۔ وہ پھولنا کس وجہ سے؟ بیکنگ سوڈے کی وجہ سے۔ یہ بیکنگ سوڈا پڑا، یہ جو ہم نے ڈالا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، باقی کا پروسیس بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، تو ڈو کے بعد ہم نے یہ والے بال بنائے، یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ بننے کے بعد 1.5 گنا پھولے گا۔ ٹھیک ہے، جب اس کو فرائی کریں گے نا، اس کے بعد یہ 1.5 گنا پھول جائے گا۔ تو یہ ڈو میں سے ابھی یہ بال بنائیں گے، یہ
یہ دیکھیں اتنی کوانٹٹی ان کی رکھنی ہے. جب ان کو آئل میں ڈالیں اس کے بعد یہ 1.5 گنا بڑھ جائے گا. تو بال کی جو سائز ایڈا ہے بال کا وہ 1.5 گنا کم ہی رکھنا ہے ہم نے. یہ ابھی بال بن رہے ہیں. یہ اب ہم آئل گرم کرنے لگے ہیں. آئل کی اتنی کوانٹٹی ڈالنی ہے یہاں تک کہ ہمارے یہ جو بال ہیں وہ اس میں اچھی طرح ڈوب جائیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہیٹر آن کر دیا, اس کو ٹمپریچر دے رہے ہیں. ہمارے پاس پہلے شیرہ تیار تھا, اس کو اب نیم گرم کر رہے ہیں. یہ آئل ہے, نیم گرم ہو گیا. چھوٹے پلیٹ ادھر رکھتے. یہ ابھی فرائی کر رہے ہیں بال کو. آئل کو چلانا آپ نے, ابھی صرف ہم آئل پہ لا رہے ہیں, بال آپس میں چپکے نہیں. بال کا رنگ پہلے تھا ہمارے پاس وائٹ, یہ ڈو کی شکل میں جو تھے. ٹھیک ہے. ابھی یہ اس کا کلر ہے براؤن ہو رہا ہے. آئل کا ٹمپریچر ہے 120-125 ڈگری. بال کی شیپ چیک کریں. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلر آیا ہے. اور بال کا سائز چیک کریں, بالکل راؤنڈ ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بالکل اوریجنل شیپ میں تیار ہوئے ہیں. انتہائی سادہ طریقہ ہے نکالنا ان کو. یہ دیکھیں یہ سائز بنے بال کے. واہ واہ واہ. یہ جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہوا تھا اس میں ڈال رہے ہیں. ابھی کچھ دیر ان کو بھگوئے رکھنا ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ. اس کے بعد نکال لیں گے. ہمارے پاس تیار ہو جائے.